بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے؟ آج کے دور میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو، ان کے افکار کو اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جد و جہد کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ وارثین شیخ الہند کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے تاکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ در حقیقت دارالعلوم دیوبند کو جہاد حریت کی ایک چھاؤنی کی حیثیت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں فرنگی استعمار کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ آپ کا تعلق ہندوستان میں احیاء اسلام کی اس عظیم تحریک سے تھا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی تھی، جس کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ہزاروں رفقا نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی میں آپ کی عمر 7 برس تھی۔ آپ نے اپنی معصوم آنکھوں سے انگریزوں کے بدترین مظالم دیکھے، جس کی وجہ سے انگریزوں سے نفرت آپ کی نفسیاتی جز بن گئی تھی۔ آپ کو مسلمانوں کی قیادت کا بار گراں اس وقت اٹھانا پڑا تھا جب انگریز اپنا مکمل تسلط قائم کر چکے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بننے کے 2 سال بعد قیام دارالعلوم دیوبند کے مقاصد کے حصول کے لیے جمعیت الانصار کے نام پر ایک تنظیم تشکیل دی، جس کا اصل مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو انگریز سامراج کے خلاف سینہ سپر ہونے کی دعوت دینا تھا۔ ایک طرف انگریز نے مسلمانوں کی 600 سالہ سلطنت کا تختہ الٹ کر سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا، دوسری طرف ہندوستان کی دیگر اقوام بھی مسلمانوں سے 600 سالہ غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کے ساتھ ساز باز میں مصروف تھی۔ ان حالات میں انگریزوں کے خلاف کوئی منظم بڑی تحریک کھڑی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس مکتب فکر کے وارث تھے، وہ ناگفتہ بھی حالات میں بھی عزیمت کا راستہ ترک نہیں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جانب انگریزوں کی تعلیم اور فکری یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے پورے ہند میں اسلامی درسگاہوں کے قیام کی تحریک چلائی اور چند ہی برسوں میں ہزاروں شاگرد تیار کر کے پورے ملک میں بھیج دیے تھے۔ وہاں ساتھ ہی انہوں نے دہلی میں رہ کر ایک ایسی سیاسی تحریک کا آغاز کیا جس کا نقش ہندوستان کی مکمل آزادی کی پہلی منظم تحریک کی صورت میں تاریخ کے اوراق میں ثبت ہوا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت حزب اللہ کے نام سے ایک خفیہ انقلابی جماعت ہندوستان میں تیار کی، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان جیسے مشاہیر امت شامل تھے۔ اس جماعت کا نصب العین ہی ہندوستان کو فرنگی استعمار کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ تحریک حزب اللہ کے تحت جو پروگرام تیار کیا گیا تھا، نمبر 1 اندرون ملک رضاکاروں کی بھرتی کی جائے، نمبر 2 ایک باقاعدہ شعبہ تبلیغ قائم کر کے عوام میں جہاد کی خفیہ تبلیغ کی جائے، نمبر 3 ملک بھر کے عمدہ صلاحیتوں والے افراد کو ہم خیال بنایا جائے۔ یہ تحریک ایک عرصہ تک خفیہ انداز میں چلتی رہی۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے عروج کے زمانے میں اس خفیہ تحریک کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر کلکتہ میں اس کی تنظیم نو کا اعلان کیا۔ اس تحریک کے لیے رابطوں کا آغاز کیا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قبائلی علاقوں میں انگریز کے خلاف مسلح جہاد کے لیے وہاں موجود اپنے شاگردوں اور سید احمد شہید کی تحریک سے وابستہ مجاہدین کو خان عبد الغفار اور دیگر غیور قبائلی زعماء سے رابطہ کر کے انہیں اس تحریک حزب اللہ میں شامل کیا۔ بین الاقوامی سفارتی محاذ پر تحریک کے لیے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے کوششوں کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک واضح پروگرام اور ایک جامع قابل عمل منصوبہ تھا۔ اس پروگرام کے تحت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ممتاز شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان روانہ کیا تاکہ وہ امیر حبیب اللہ خان کو تعاون کے لیے آمادہ کر کے
ان کے ذریعے ترکی کی خلافت عثمانیہ روس اور دیگر علاقائی اور عالمی قوتوں سے رابطے کی سبیل بنا لیں۔ دوسری طرف شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود حجاز کا سفر کر کے وہاں خلافت عثمانیہ کے متعین کردہ گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا کہ اگر ترکی کی فوجی مدد ہمیں حاصل ہو جائے تو مجاہدین برطانیہ کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ترکی کے خلاف انگریزوں کی سازشیں بھی ناکام بنائی جا سکتی ہیں۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو منصوبہ تھا اس میں تجویز یہ طے پائی کہ ترکی کی افواج ایران کے راستے افغانستان میں داخل ہوں گی اور افغانستان کی حکومت کو اس منصوبے میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف اطراف سے ہندوستان میں انگریز افواج پر یکبارگی حملہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب یہ طے پایا کہ اس جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان کے اندر داخلی بغاوت کرائی جائے گی اور انگریز فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے بادشاہ امیر حبیب اللہ کے نام خط لکھا۔ یہ مکتوب نہایت احتیاط سے ایک ریشمی کپڑے میں بھنا گیا اور یہ رومال تجارتی رومالوں میں چھپا کر کابل مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط امیر حبیب اللہ خان تک پہنچایا۔ بالآخر افغان حکومت نے ترکی کے ساتھ معاہدے کی توثیق کر دی اور ریشمی رومال پر درج معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترک افواج کی آمد کے لیے 19 فروری 1917 کی تاریخ طے کی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط شدہ خط، ریشمی رومال اور دیگر احوال لکھ کر شیخ عبدالحق نامی نو مسلم کے ذریعے شیخ عبدالرحیم سندھی کے پاس بھیجا اور شیخ عبدالحق کو تاکید کی کہ یہ خط شیخ عبدالرحیم کو دیں اور ان سے کہیں کہ کسی معتمد خاص کے ذریعے شیخ الہند تک، حجاز تک یہ خط پہنچا دیا جائے۔ لیکن نامعلوم کہ شیخ عبدالحق کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اس نے یہ خط شیخ عبدالرحیم سندھی کو دینے کے بجائے خان بہادر ربنواز خان کو دے دیا، جس نے یہ خط انگریز گورنر کے حوالے کر دیا۔ یوں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک کے راز تھے وہ راز سارے کے سارے انگریز کے سامنے افشا ہو گئے اور یہ تحریک اسی جگہ پر دم توڑ گئی، اور اس تحریک کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کا تعاقب شروع کیا گیا، پھر ان کی گرفتاریاں، یہاں تک کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز مقدس سے گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کے جزیرے میں جا کر انہیں قید کیا گیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف اور یہ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد۔ آپ آزادی کی اتنی بڑی تحریک لے کر اٹھے، لیکن آج وارثین شیخ الہند کا حال یہ ہے کہ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا کام شیخ الہند کی جد و جہد کے اور ان کے افکار و نظریات کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔